اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى کہ اے لوگو کیا تم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہو اس پر جو وہ دیکھا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالی نے معراج پاک میں جو دیدار عطا کیا ہے، جو مشاہدات کروائے ہیں، اس پر اعتراض کرنے والوں سے خطاب کر کے کہا کیوں بحث کرتے ہو تم اس پر جو میرے محبوب دیکھتے ہیں؟ کیوں شک کرتے ہو ان مشاہدوں پر جن کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ تو اس وقت نازل ہوئی جب کہ معراج کا سفر ہو چکا تھا، حبیب پاک علیہ السلام واپس آ چکے تھے، لوگ بحث اور مباحثے کر رہے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى۔ عربی زبان کے اندر یرا مضارع کا صیغہ ہے اور رآ ماضی کا صیغہ ہے۔ دیکھ چکے تو اس کو رآ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے تو اس کو یرا کہتے ہیں۔ تو جو دیکھا تھا حضور نے وہ تو معراج میں دیکھا تھا۔ اب آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد تو اللہ نے فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، یہ نہیں کہا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا رَأَى، یعنی حبیب نے جو دیکھا ہے اس پر بحث کیوں کرتے ہو نہیں کہا، بلکہ کہا عَلَى مَا يَرَى، جو وہ دیکھتے ہیں اس پر بحث کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ نے اپنے اس اسلوب کلام سے ہی بتلا دیا کہ معراج میں جو کچھ دیکھا ہے بس وہ صرف رات کی ہی بات نہیں تھی، جو کچھ آپ نے ملاحظہ کیا ہے، جو مشاہدات کیے ہیں، جو جمال مطلق کا جلوہ دیکھا ہے، اس کو ماضی کی داستان نہ سمجھنا، یہ محبوب پاک پر رب کا کرم ہے، اس نے جلوہ دکھایا بھی ہے، مشاہدہ کروایا بھی ہے، جلوہ دکھاتا بھی ہے، مشاہدہ کرواتا بھی ہے۔ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، محبوب کے جلوہ دیکھنے پر ہی بحث نہ کرنا، وہ دیکھے ہیں اور ہم اپنے کرم سے محبوب کو دکھاتے بھی ہیں، حبیب پاک نے مشاہدہ کیا بھی ہے، مشاہدہ کرتے بھی ہیں۔ حبیب کا مشاہدہ ماضی کی داستان نہیں بنا، وہ حبیب پاک علیہ السلام کو آنکھیں ہم نے عطا کی ہے کہ ہمارا محبوب اپنے ان نورانی آنکھوں سے فرش زمین پر رہ کر بھی عجائب قدرت کے جلوے دیکھا کرتا ہے۔ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، سمجھنے کے لیے ایک مثال، جب حبیب پاک علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، صبح لوگوں سے واقعات بیان کیے تو صرف مسجد اقصی تک کا ہی تذکرہ کیا تھا کہ میں بیت المقدس جا کر آیا ہوں، کیونکہ آسمانوں کے بارے میں تو کوئی ان کو معلومات نہیں تھے اور اس کی تفصیلات بتلاتے تو وہ لوگ نابلد تھے، ان کے لیے تصدیق کے لیے یہ بات دلیل نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے آقا علیہ السلام نے جہاں تک ان کی سمجھ ہے، جہاں تک ان کا مشاہدہ ہے اسی تک کا تذکرہ کیا، فرمایا میں بیت المقدس جا کر آیا ہوں۔ تو وہ بحث کرنے لگ گئے، 2 ماہ کی مسافت ہے، اتنا طویل سفر ہم 2 مہینے میں طے کرتے ہیں، رات کے مختصر حصے میں آپ نے کیسے طے کر لیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے مذاق و دل لگی کرتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ذرا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ دریافت کیا کہ اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے ستون کیسے ہیں اور کتنے ہیں، اس کی تفصیلات ہمیں بتلائیے۔ تو یہ بات آپ ہم بھی غور کر سکتے ہیں کہ جس مسجد میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ مسجد میں کتنے پنکھے ہیں، لائٹ کتنی ہیں، تو ہم اس کو بتا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حبیب پاک سے پوچھنے لگے کہ دروازے بتلائیے، ستون بتلائیے، جغرافیائی سطح پر بیت المقدس کے بارے میں انہوں نے جانکاری حاصل کرنی چاہی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر میں نے دیکھا کہ میرے رب نے بیت المقدس کو ملک شام سے اٹھا کر دار عقیل کے سامنے رکھ دیا، اور میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اپنے مقام پر ٹھہرے ہوئے
فطفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ کہ میں بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور نشانیاں بتلاتا جا رہا تھا، علامتیں پوچھتے جا رہے تھے، بتاتا جا رہا تھا۔ حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، صحیح ستہ میں روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علامتیں بتلاتا جا رہا تھا، جیسے وہ پوچھتے جا رہے تھے، دیکھتا جا رہا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بیت المقدس تو رات میں جا کر دیکھ کر آئے، سیر تو رات میں ہوئی، لیکن صبح جب بحث کیے اور علامتیں پوچھے تو اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا اور حبیب دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یری، ارے ان کے دیکھنے پر کیا بحث کرتے ہو، یہ دیکھے ہی نہیں ہیں، جب چاہتے ہیں یہاں رہ کر دیکھتے بھی ہیں۔ دیکھنے کی ہی بات نہیں ہے، دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار خاص سے نوازنے کے لیے بلایا، جمال مطلق کی رویت نصیب ہوئی اور لامکان میں حبیب پاک پہنچے، اور اس سیر لامکان کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ لوگ سدرۃ المنتہا تک کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس سدرہ تک کا سفر احادیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بس بات یہیں ختم ہوئی۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مسجد اقصیٰ تک کا تذکرہ ہے، بخاری شریف میں سدرۃ المنتہا تک کا تذکرہ ہے، لہٰذا دو باتوں کو ہم مانتے ہیں، بیت المقدس تک گئے یہ بھی صحیح ہے، آسمانوں کی سیر کیے یہ بھی صحیح ہے، سدرۃ المنتہا تک گئے بس یہیں پر سفر ختم ہو گیا، آگے کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے اعتراض کرنے والے، ان غلط فہمیوں میں رہنے والے بھائیوں سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے، قرآن پاک کو ایمان سے پڑھو۔ اللہ نے فرمایا، معراج پاک کا تذکرہ پورے قرآن میں 5 مقامات پر ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، سبحان الذی اسریٰ، دوسرے اسی سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت میں ہے، تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والنجم کی 18 آیتوں میں تذکرہ کیا ہے، چوتھے سورہ والفجر میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا واللیل اذا یسر، قسم ہے شب معراج کی جب میرا محبوب سیر کرے۔ اس کے بعد 5ویں سورہ والضحیٰ کی دوسری آیت میں ذکر ہے واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بیان کرتے ہیں والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ چاش کا وقت، یہ روشن دن، اس سے مراد حضور کا یوم میلاد ہے اور رات سے مراد شب معراج ہے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ آپ کے یوم میلاد کی قسم وہ بھی شان والا ہے اور آپ کی شب معراج کی قسم یہ بھی شان والی ہے۔ تو 5 مقامات پر اللہ نے معراج کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل میں 2 جگہ، سورہ والنجم میں 18 آیتیں ابتدا کی، پھر سورہ والفجر میں بھی اور سورہ والضحیٰ میں بھی، تو 5 مقامات پر قرآن مجید میں ہے۔ اور بخاری شریف میں معراج سے متعلق حدیثیں 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 11 مقامات پر بخاری میں آئی ہے۔ 11 مقامات پر امام بخاری نے پھیلا پھیلا کر معراج اور اسراء کی حدیثیں بیان کی ہے۔ تو عزیزان محترم، ان غلط فہمی میں رہنے والے احباب سے ہم کہنا چاہیں گے اللہ کی رضا کے لیے تعصب کو چھوڑو اور حقیقتوں کو سمجھو۔ تم غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہو، قرآن و حدیث کو تم سمجھ رہے ہو، سمجھنے کی کوشش کرو، گہرائیوں میں جاؤ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ سدرۃ المنتہا پر سفر ہو گیا، تو بات اگر وہیں پر سفر کے ختم ہونے کی تھی تو اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ اترے تمہارے صاحب نہ تو راستہ بھولے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں۔ نجم سے کون مراد ہے؟ ارے گھر کی باتیں گھر والوں سے پوچھو، قرآن کے معنی مصطفیٰ کی آل پاک سے پوچھو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مراد والنجم سے ذات مصطفیٰ ہے۔ نجم سے مراد، نجم تو تارا بھی ہے، بے شک وہ تارا بھی مصطفیٰ کے نور کا صدقہ لیا ہوا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو یقیناً
نجم سے تارا مراد ہے، بے شک درست ہے، لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نجم سے مراد تارا ہے، وہ تارا تو مصطفیٰ کے در کا صدقہ لینے والا ہے، اصل میں تارے کو تارا جس کے نور نے بنایا وہ نور مصطفیٰ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو قسم ہے نجم کی جب کہ وہ اترے۔ اللہ پاک نے حبیب کریم علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، بلایا تو بندہ کہا، عبد کو بلایا، بندگی کی شان سے میرے محبوب تھے، چاہ کر بلایا اور بھیجا تو کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میرا مصطفیٰ میرے جلووں کو دیکھ کر، جمال کی دیدار کی سعادتیں حاصل کر کے، تجلیات میں نہا کر تارے کی شان سے آ رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تجلیات سے معمور اس تارے کی جبکہ وہ فیض دینے کے لیے روئے زمین پر آیا۔ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو سیر مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ وہ حبیب اللہ کے قرب سے تجلیات سے مالا مال ہو کر آ رہے ہیں، انوار سے سرفراز ہو کر آ رہے ہیں۔ آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، واپسی کا ذکر ہے، آئے تو جانے کا بھی تذکرہ تھا کہ آئے تو صحیح مگر جہاں گئے ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب، تمہارے آقا، تمہارے مولا راستہ بھولے بھی نہیں، بے راہ چلے بھی نہیں، راستہ نہیں بھولے اور بے راہ نہیں چلے۔ اب ایک سوال ہے، اگر آپ خلوت کے رہنے والے سکندرآباد جا کر کسی کو لے آئیں اور پھر لے جا کر چھوڑ آئیں اور وہ جانے والا آپ کے ساتھ آنے والا کہے میں خلوت گیا تھا، راستہ بھولا بھی نہیں، بے راہ چلا بھی نہیں، تو آپ کہیں گے بھولنے کی بات یہاں کیوں کہتے ہو، آپ کے ساتھ تو خلوت والے ہم بھیجے تھے ساتھ میں، وہ آپ کو لائے پہنچا کر آئے، اب بھولنے والی بات یہاں کہنا یہ معنی نہیں رکھتا۔ تو راستہ نہیں بھولے اس وقت کہتے ہیں جب کہ آپ اکیلے گئے اور اکیلے آئے تو کہتے ہیں راستہ نہیں بھولے، بے راہ نہیں چلے۔ تو راستہ نہیں بھولے، بے راہ نہیں چلے اس وقت کہتے ہیں جب کہ کوئی ساتھ لے جانے والا نہ ہو، خود سے جا رہے ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا جبریل تک کا سفر سدرۃ المنتہا کے پاس ختم ہو گیا، جبریل رک گئے، مصطفیٰ کا سفر اگر وہیں کلوز ہو جاتا تو بات یہ نہیں کہی جاتی ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں، راستہ بھولے بھی نہیں، بے راہ چلے بھی نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے، آگے مصطفیٰ اکیلے جانے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، سدرا سے حبیب اکیلے آ رہے ہیں اور میں فرماتا ہوں ادنو یا خیر البریہ، اے خیر البریہ، ساری کائنات میں بہتر ہستی قریب آئیے تو حبیب قدم بڑھاتے ہیں، ایک قدم میں فرش سے اشک کا راستہ طے کرتے آگے بڑھتے ہیں۔ تو رب بتا رہا ہے یہ سیر لامکاں میں میرا محبوب اکیلا آیا اور راستہ بھولا بھی نہیں، رانگ سائڈ گیا بھی نہیں، اس لیے کہ وہیں آیا ہے جہاں پہلے رہا کرتا تھا۔ بڑی حیرانی سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا ہے، قربت قاب قوسین کی بات کو جبریل سے جوڑ دیتے ہیں، بے شک وہ بھی ایک درست بات ہے، اس کی وضاحت میں کروں گا، لیکن عزیزو حضور نبی کریم علیہ السلام کا سفر کا نقطہ انتہا جبریل کے مشاہدے کا نام نہیں ہے، وہ رب کے جلووں کے مشاہدے کا نام ہے۔ حبیب پاک کے بارے میں رب نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، ہمارا حبیب تنہا آیا ہے، نہ راہ بھولا ہے نہ بے راہ چلا ہے، اکیلا سفر کر رہا ہے لامکاں کا۔ تو اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ سیر لامکانی کا ذکر ہے، رفتار کو بیان کر رہا ہے، حبیب کی رفتار کتنی شان والی ہے کہ وہ رفتار میں کوئی کجی نہیں ہے، وہ رفتار میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کی رفتار پر بھی عیب نہ لگانا اور آ کر سفر نامے کی تفصیلات بیان کریں گے تو اس پر بھی اعتراض نہ کرنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں ہماری وحی سے بولتے ہیں۔
تو ما ضل صاحبکم وما غوا میں رفتار مصطفیٰ ہے، وما ینطق عن الہویٰ میں گفتار مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سیر لاوقع میں رفتار بھی بے مثال ہے، اس کی تفصیلات والی گفتار بھی بے مثال ہے۔ اب وہ کون سی گفتار ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے خواہش سے نہیں بولتے، یقیناً حضور کی ہر بات خواہش سے نہیں ہوتی، وحی سے ہوتی ہے، مگر آیت کے ابتدائی حصے سے اس مضمون کو ملاؤ تو سفر معراج نامے کی تفصیلات ہے، سفر نامے معراج کی ڈیٹیلز ہے۔ اللہ فرما رہا میرا محبوب آ کر اپنے غلاموں سے خاص لوگوں سے جب یہ کہہ رہا ہے رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے رب تبارک و تعالی کا جلوہ دیکھا ہے، جس کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے۔ عبداللہ بن عباس بھی مصطفیٰ کے اہل بیت میں سے ہے، حضرت حبیب پاک کے چچازان کے شہزادے ہیں، بیت مصطفیٰ میں پرورش پائے، سینہ اقدس حبیب پاک سے علم کا فیض پائے، دعائے مصطفیٰ سے ترجمان القرآن حبر امت کا لقب پائے۔ حضرت ابن عباس کو آقا میں سمجھایا اے عبداللہ بن عباس بات کو سمجھو، مجھ کو رب نے اپنے قرب میں رکھ کر اپنے جلووں سے سرفراز کیا ہے، میں نے جلوہ حق کا مشاہدہ کیا ہے۔ رأیت ربی تبارک و تعالی، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے۔ اب حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب کو دیکھا۔ اب عقل و خرد سے اگر آپ کہیں گے ممکن نہیں ہے کہ رب کو دیکھیں، تو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، سیر لامکان میں جانے والا اپنی رفتار کی شان میں بھی بے مثال ہے، آ کر سفر نامہ جو بول رہا ہے اس کی گفتار بھی بے مثال ہے، اس کی رفتار میں بھی ہماری قدرت کا جلوہ ہے، گفتار میں بھی ہماری وہی کار فرما ہے۔ ہمارا حبیب جو فرما رہا وہی سے فرماتا ہے، ہمارے فرمان سے ہی ہمارے حبیب کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ مبارک لامکان کا سفر، بڑی شان و عظمت والا سفر، رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ جلووں کا مشاہدہ کرنے والی حبیب کی نگاہیں ایسی ہے کہ رب تعریف و توصیف کرتا ہے میں نے جمال مطلق کو مصطفیٰ پر بے حجاب آشکار کیا، تو نگاہ مصطفیٰ نے جلووں کو دیکھا، نہ تو نظر جھپکی نہ حد ادب سے آگے بڑھی، جلوے کھل گئے، انوار کے عالم میں آئے مصطفیٰ۔ تھوڑی سی روشنی کو بھی ہماری مادی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اگر روشنی تیز ہو تو آنکھیں تاب دید نہیں رکھتی۔ اللہ فرما رہا ہے، وہ خدا کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، جس کا ارشاد ہے اللہ آسمان و زمینوں کو نور بخشنے والا ہے، وہ خدا جو چاند و سورج کو منور کرنے والا ہے، وہ فرماتا ہے ہم نے اپنے جلوے کو آشکار کیا، ہمارے انوار ہم نے مصطفیٰ پر کھولے، اور مصطفیٰ نے اپنی چشم مازاغ سے ہمارے جلووں کو دیکھا، اور قلب سے ادراک ہو رہا ہے، آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہے، دل جلووں کو اپنے اندر سموتا جا رہا ہے اور تحمل کرتا جا رہا ہے۔ حبیب پاک کا وہ مقدس مقام بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر جھپکی نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ کس کو دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کے حبیب کے بارے میں اللہ قسم کے ساتھ فرماتا ہے۔ عربی میں لقد کا لفظ جواب قسم میں آتا ہے، وہاں قسم پوشیدہ ہے۔ اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے بالیقین حبیب نے نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے۔ اللہ کی نشانی آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، فرشتے بھی ہے، انبیاء بھی ہے، رسول بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، مگر یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ارے اس کا جمال کا جلوہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی ذات کا جو نور ہے، جو جلوہ ذات خدا ہے، اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑی کوئی نشانی بولو گے تو خطا ہوگی، اس لیے کہ چاند نشانی ہے مگر اللہ کی سب سے بڑی نشانی نہیں، سورج نشانی ہے مگر سب سے بڑی نشانی نہیں، لوح و قلم عرش و کرسی نشانی ہے مگر سب سے بڑی نشانی نہیں، جبریل بھی نشانی ہے مگر سب سے بڑی نشانی نہیں۔ اللہ کا جمال کا جلوہ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ پاک کی ذات کا وہ جلوہ دکھا کر کہتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً حبیب نے رب کی سب سے بڑی نشانی جلوہ حق کا دیدار کیا ہے۔ اب فرما رہا افتمارونہ علی ما یری، تم
کیوں بحث کرتے ہو؟ حبیب جو دیکھتے ہیں بحث مت کرو، تم ایک بار کی بات کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حبیب نے تو بارے دیگر دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کو بلا کر بھی جلوہ دکھایا۔ مصطفیٰ سدرۃ المنتہا تک آ چکے تھے تو وہ لامکان جلوہ دکھانے والا سدرۃ المنتہا کے پاس بھی حبیب کو رخصت کرتے ہوئے جلوہ دکھایا۔ پیارے جا رہے ہو، میری سلامتی تمہارے ساتھ، میری رحمتیں تمہارے ساتھ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اترتے تھے مصطفیٰ، اتر رہے تھے سدرہ سے، اب تک صعود تھا، اب اتر رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، لامکاں سے فرش زمین پر آ رہے ہیں، عرش بری سے فرش زمین پر آ رہے ہیں۔ اترتے ہوئے معزز حضرت علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں، کوئی معزز مہمان کو بلانے کے بعد آگے بڑھ کے رخصت کرتے ہیں اور گفتگو کر کے پھر خدا حافظ کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے تشبیہ یہ بات بتائی گئی ہے، اللہ کی ذات بے مثال، اس کے ہر معاملات بے مثال ہے۔ وہ رب نے مصطفیٰ کو بلایا، جبریل سدرہ تک تھے، وہاں سے جبریل رک گئے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ اب سدرہ پر جبریل تھے، جبریل کو حوالے کیا، جبریل جن کی خدمت کر رہے تو خدمت کرتے کرتے مصطفیٰ کو لے جاؤ۔ سدرہ پر خدا نے رخصت کر کے اپنا جلوہ دکھایا دوبارہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حبیب اترتے اترتے بھی جلوہ حق کا مشاہدہ کیے، جلوہ حق کا مشاہدہ کیے، پھر اترے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، حضور کتنی نمازیں اللہ نے آپ کی امت کو دی ہیں؟ تو آقا نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ، آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھ نہیں سکیں گی۔ بنی اسرائیل کا میں نے سخت تجربہ کیا ہے، آپ کیا کیجئے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹیے، فَسَلْهُ التخفیف، اس سے کمی کا معروضہ کیجئے، کم کرائیے۔ حضرت کلیم نے کیا کہا، ارجعی الی ربک، رب کے دربار میں جائیے، جہاں اس نے کلام کیا، دیدار عطا کیا، وہاں جائیے۔ تو حضور یہ نہیں پوچھتے، موسیٰ جبریل کے ساتھ بلایا گیا تھا تو گیا تھا، اب میں اپنے سے کیسے جاؤں؟ ارے مجھ کو تو باقاعدہ براق کے ذریعے سے بلایا گیا تھا، ملائکہ استقبال کو آئے تھے، اب تو خود اللہ پاک نے رخصت کر دیا، سدرہ کے پاس جلوہ دکھا کر بھیج دیا، پھر میں کیسے جاؤں؟ مجھ سے تو ہو نہیں سکے گا، یہ نہیں کہا۔ حبیب واپس لوٹتے ہیں، سدرہ پہ پھر جبرائیل رک جاتے ہیں، مصطفیٰ پھر وہ 70,000 حجابات طے کرتے ہیں، عرش سے ہو کر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل میں جاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا 50 زائد ہے، امت بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، کم کر دے۔ تو حبیب بتاتے ہیں اے میرے امتیوں، رب نے جلوہ اپنے جمال مطلق کا لامکاں میں دکھایا، پھر سدرۃ المنتہا پر بھی جلوہ دکھایا، یہ 2 مرتبہ اس کی مرضی سے دکھایا، اب اپنی مرضی سے میں جا رہا ہوں رب کی بارگاہ میں۔ یہ تو اس کے بلانے پر گیا تھا اور اس نے اپنے سے دکھایا ہے، مگر میرا رتبہ میرے مولا کے پاس ایسا ہے، اب میں اپنے سے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میں جاتا ہوں، اور پھر اسی لامکاں میں گئے۔ جبریل یہ نہیں پوچھتے حضور واپس ہوتے ہوتے پھر پلٹ کر کیوں آئے؟ ان کا کام خادمانہ شان سے خدمت کرنا ہے، مالک جو کہے سننا ہے، آقا جو کہے اس پر چلنا ہے۔ جبریل پھر رک گئے آقا لامکاں میں، قرب خاص میں پھر باریاب ہوئے، حضیر قدس میں پہنچے، حضرت حق میں معروضہ کرتے ہیں، اللہ 5 نمازیں کم کرتا ہے۔ پھر حبیب، اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا ہے، پھر آئیں گے، ایک بار بھی 45 کم نہیں کر دیا۔ اللہ بھی بندوں کو بتانا چاہتا ہے اور ان کم فہموں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ حبیب رب کا جلوہ دیکھے تو تم پر حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ ارے وہ رب کی شان تو دیکھو۔ حبیب معروضہ کمی کا کرتے ہیں، اسے معلوم ہے پھر آئیں گے، مگر اللہ پاک 5 کم کر کے بتاتا ہے میرا حبیب جب آنا چاہے گا تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پیارے جب چاہے آؤ، دربار تمہارے لیے ہے۔ تو اللہ پاک بتانا چاہتا ہے حبیب میں نے بلایا یہ عزت افزائی کے لیے ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ کی قدر و منزلت کیا ہے، ورنہ پیارے راستہ کھل گیا، جب چاہو آؤ، یہ آپ ہی کا مکان ہے۔
وہ خدا ہے جس کے نہیں ہے مکان. حضور پاک علیہ السلام یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو وہ سب اللہ کے حبیب کے لیے ہے. فرمایا پیارے آؤ، جب چاہے آؤ میرے حبیب، کوئی روک نہیں، کوئی آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے. آپ کے من میں جب چاہتا ہے کہ آنا آ جاؤ میرے پاس. پھر حبیب رجوع ہوئے، 5 کم کر کے 45 کم ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور کلیم کا کام کلام کرنا ہے. طور پر رہ کر کلام کرتے تھے تو چھٹے آسمان پر بھی کلام کر سکتے تھے، مگر ہمیں سمجھا رہے ہیں. میرے دل میں آیا کم کرانے کا سوال، مگر میں خود اللہ سے نہیں کہا اے اللہ کم کر دے، حبیب سے کہا حضور آپ کم کرا کے آئیے. تو میں کلیم اللہ ہوں، خود سے کلام نہیں کرتا ہوں، مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہوں. چھٹے آسمان پر رہنے والا اپنی بات ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے، حبیب کو وسیلہ بنا کر کرتا ہے. تو اب تم ڈائریکٹ رب سے ہم کلام کرنے کی، مناجات کرنے کی، دعا کرنے کی بات کرتے ہو، وسیلے کی کوئی حاجت نہیں ہے. نبی پیغام لائے، پہنچا دیے، چیپٹر کلوز. اب رب سے ہمارا معاملہ ہے، نبی کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ اس طرح کی فکر رکھنے والوں کو معراج کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ التجا کرنا سمجھا رہا ہے. میں کلیم اللہ ہو کر بھی ڈائریکٹ نہیں کہتا ہوں، حبیب اللہ ہی سے کہلواتا ہوں. میں چاہا تو کہہ سکتا ہوں، مگر مجھے بھی معلوم ہے میں نے کہا تو جواب کیا ملا تھا. ربی ارینی میں نے کہا تھا، اے اللہ اپنا جلوہ دکھا، انظر الیک، کہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے موسیٰ مجھ کو. اللہ نے کلام کیا مگر ساتھ کنڈیشن بھی لگا دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے میرا دیدار. تو اللہ میرے لیے لن ترانی کہا تھا، اور حبیب نے تو معروضہ بھی نہیں کیا، بلا کے جلوہ دکھایا ہے. اسی لیے دل میں خیال آیا 50 رب مقرر کرے اور پھر میں کم کراؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ہاں یہ وہ ہیں جن کو بلا کر جلوہ دکھایا ہے، ان کی قدر اللہ کے پاس کچھ ایسی ہے، یہ عرض کریں گے تو ضرور اللہ کم کر دے گا. اسی لیے معروضہ کیا، اور حبیب نے معروضہ کر کے کم کرا کے بتایا. دربار یزدی میں میرا مرتبہ دیکھ لو، میرا رب مجھ کو کتنا چاہتا ہے دیکھو. میرے معروضے کی میرے رب کے پاس قدر کتنی ہے دیکھ لو. 50 مقرر کرنے والا میرے عرض کرنے پر یہ بھی کہہ سکتا تھا محبوب 50 میں نے کہا، میں کم نہیں کروں گا، البتہ امت کو آسانی کر دوں گا، طاقت دے دوں گا، وقت بڑھا دوں گا، دن میں برکت دے دوں گا، ان کے کام سمٹ جائیں گے، توانائیاں روحانی بڑھ جائیں گی. یہ کرتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا تھا. اگر اللہ 50 ہی مقرر کر دے اور اس میں ہم کو پڑھنے میں آسانی کر دے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ حبیب 50 میں نے کہا، آپ کم کرانا اس لیے چاہتے ہیں کہ امت پر بوجھ ہوگا تو ہم بوجھ نہیں رکھیں گے، مشقت نہیں رکھیں گے، ہم ان پر سے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے. نماز پڑھنے کا وقت ایسا گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، باہر نہیں ہوگا، یوں بھی کر دیں گے. یہ کہہ سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے، مگر ایسا نہیں کہا میرے حبیب 50 ہم نے مقرر کر دیا ہے. اب آپ جتنے کم کرانا ہو کرا لو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم اپنی بات بدلتے نہیں ہیں. ہمارا پیارا اگر فرماتا ہے تو کم کر دیتے ہیں، ہمارے 50 کے کم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے حبیب کی بات ٹل جائے یہ گوارا نہیں ہے. تو ہمارے حبیب کی بات ٹلے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے حبیب ہیں، ہمیں حبیب پاک کو خوش کرنا پسند ہے. اسی لیے 45 کم کر کے آقا سے فرماتا ہے وہی 55 میرے محبوب. آپ نے 5 کر دیا ہے 45 سے کم کرا کر، 50 سے 45 کم کروا کر 5 کر دیا ہے. آپ کے کہنے پر 5 ہے اور میں نے 50 کہا تھا میرے حبیب. تو نہ میری بات بدلے گی نہ آپ کی بات ٹلے گی. آپ کی سفارش بھی قبول ہے، میرا فرمان بھی طے ہے. آپ کی امت زمین پر 5 پڑے گی، میرے فرشتے 50 لکھیں گے. یہاں سے 50 میں نے کہا 50 ہی لکھی جائیں گی، ثواب میں 50 ہے، ادا میں 5 ہے. اللہ پاک نے یہ شان عطا کی. حضرت کلیم اللہ کو یہ خیال آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو ہمارے ہمدرد تھے. چھٹے آسمان پر کلیم اللہ کہتے ہیں کم کرائیے، تو حضرت خلیل اللہ کیوں نہیں کہتے حضور آپ کم کرائیے؟ یہ مشورہ وہ بھی دے سکتے تھے. ان کو محبت تھی یا نہیں تھی ہم لوگوں سے؟ کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا مانگے؟ اللہ سے کیا مزدوری مانگے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس قوم میں ایک عظمت والے اپنے رسول کو بھیج.
ہمارے حبیب کے بھیجے جانے کے لیے تو اللہ سے دعا مانگے تھے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم پر پیار تھا تبھی تو دعا مانگے حبیب کے آنے کے لیے, اور ہمارے آقا بھی ان کے اس دعا کے احسان کو جو ہم پر تھا چکائے اس طرح کہ ہم کو فرمائے نماز میں درود ابراہیم پڑھا کرو. نماز میں درود ابراہیمی ہم جو پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا کا جو ہم پر احسان ہے اس احسان کو چکانے کے لیے پڑھتے ہیں. آقا نے فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم پر مہربانی ہے یا نہیں؟ تو اتنی مہربانی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کہا حضور 7ویں آسمان پر جب واپس آئے, اوپر سے آئے تو پہلے 7واں آسمان ملتا, بعد میں 6واں آسمان ملتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ذرا کم کرا لیجئے, مگر نہیں کہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ خلیل اللہ, اور خلیل کا کام کیا ہے؟ خزاں پر راضی رہنا. آگ میں ڈالنے کا حکم ہے, جانے کو تیار. صاحبزادے پر چھری چلانے کا حکم ہے, چلانے کو تیار. اپنی اہلیہ اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کا حکم ہے, تیار. تو ان کا کام ناز نہیں ہے, نیاز ہے. حضرت خلیل نیاز کے مقام میں تھے, خاموش بیٹھ گئے. اور موسیٰ کلیم اللہ کلام کرنے والے ناز کے مقام پہ تھے, کہنے لگے. تو اللہ نے بتایا یہ مقام نیاز بھی ہے, مقام ناز بھی ہے. اور میرے پیارے پر میرے محبت کا انداز دیکھو, یہ نیاز والا خاموش ہے, ناز والا بول رہا ہے. اور حبیب کے ناز میں کیسے اٹھاتا ہوں, حبیب آ کر کم کی درخواست کرتا ہے تو حبیب کی درخواست کو قبول کرتا ہوں, رد نہیں فرماتا ہوں. یہ میرا محبوب ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معروضہ دراصل ان کو اللہ نے جو فرمایا تھا اس کے پس منظر میں تھا. اللہ نے جب فرمایا کہ تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ کرنا کہ پہاڑ پر ہم تجلی ظاہر کریں گے, پہاڑ کو دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, پہاڑ اگر ٹک گیا, ٹھہر گیا تو تم ہم کو دیکھ سکو گے. پہاڑ ٹھہر گیا تو دیکھو گے, تجلی پہاڑ پر ڈالیں گے. اگر وہ ٹھہر گیا, سنبھل گیا, ٹک گیا, تجلی کو وہ اگر پا کر سنبھل گیا, برقرار رہ گیا تو تم دیکھ سکو گے. تجلی پہاڑ پر ڈالی, جَعَلَهُ دَكَّا, اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش زمین پر آ گئے. حضرت موسیٰ نے اس کے بعد کلام کو ذہن میں رکھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں, اگر وہ ٹک گیا تو تم دیکھ لو گے. اب پہاڑ تو ٹک نہیں سکا تھا, حبیب پر تجلیات کی برسات ہو رہی ہے اور حبیب بے ہوش نہیں ہوئے, حبیب بے خود نہیں ہوئے, پورے برقرار شان سے آ رہے ہیں. تجلی جس پر ہو رہی ہے وہ ٹک گیا تو دیکھو گے, کہا تھا اللہ نے. موسیٰ کے دل میں وہ بات تھی, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا, آئینہ چہرے مصطفیٰ میں جمال خدا نظر آنے لگ گیا, جمال خدا دکھائی دینے لگ گیا. تو حضرت موسیٰ کے دل میں آیا چلو امت کی بہتری بھی ہو جائے گی اور طور کی دعا کا صدقہ بھی مل جائے گا. اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کم کر آئیے, کم کر آئیے. حبیب بھی جانتے ہیں میری امت کا یہ بھلا چاہتے ہیں, میں بھی ان کا بھلا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو آقا نے درود ابراہیم سکھایا, احسان کا بدلہ چکایا میرے آقا نے. اب موسیٰ نے آسانی کے لیے کہا 5 نمازیں 50 زائد ہے, کم کرا لو. میرے آقا نے فرمایا امتیو اس کا صلہ میں دیتا ہوں, میں رب کا جلوہ دیکھ کر آتا ہوں اور اپنے آئینے جمال میں موسیٰ پر جلوہ خدا کو ظاہر کرتا ہوں. موسیٰ طور پر نہیں دیکھ سکے, چھٹے آسمان پر جلوہ دیکھو. وہ واسطہ جبل تھا جو برداشت نہیں کر سکا, یہ میرا وجود واسطہ بن گیا ہے, اب جلوہ دیکھتے جاؤ. حضرت موسیٰ جلوہ دیکھتے جا رہے ہیں, فیض پاتے جا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, میرا محبوب نظم کے ساتھ آیا, تجلیات کا ستارہ بن کر آیا, موسیٰ کو بھی جلوے بانٹتا آیا, جہاں آیا جلووں کی خیرات بانٹتا آیا. تو میرا محبوب آیا جلووں کو بانٹتے ہوئے, تو کیا ہوا؟ حضرت شیخ الاسلام بادشاہ حسینی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قادری میں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد محترم ہے بابی جامعہ, ان کا یہاں ایک شعر لکھتے ہیں کلیم مدہوش لن ترانی حبیب معمور من رانی بمرتبہ فرق درمیانی ازانست ظاہر چنا کے دانی. فرماتے ہیں کہ اب حبیب تجلیات کو لے کر آئے. حضرت موسیٰ نے مانگا تو اللہ نے کہا ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے. حبیب کو جلوہ دکھا کر فرمایا میرے محبوب جاؤ اور جو آپ کو دیکھ لے گا خوشخبری دے دو, من رانی فقد رأى الحق, جس نے مجھ کو دیکھا ہے اس نے رب کو دیکھا ہے, جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے. تو شیخ الاسلام امام انوار اللہ فرماتے ہیں کلیم مدہوش لن ترانی, کلیم نے معروضہ کیا, لن ترانی کا جواب ملا, مدہوش ہو گئے. حبیب کا معروضہ بھی نہیں تھا, بلا کر جلوہ دکھا کر حکم دیا حبیب تجلیات کو آپ جو پائے ہو ان تجلیات کو بانٹو
اور اپنے دیکھنے والوں کو خوشخبری دے دو، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا ہے اس نے رب کا جلوہ دیکھا ہے۔ آخری بات سنو، سدرۃ المنتہا پر حضور نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، جیسا کہ بعض برادران کہتے ہیں بالکل حق ہے، بخاری میں ہے، مگر بات وہاں ختم نہیں ہوئی۔ بخاری میں نے کہا 11 مقام پر یہ حدیثیں ہیں، مختلف اسرا اور معراج سے متعلق 11 مقام پر روایتیں ہیں، آخری میں کتاب التوحید کی روایت ہے۔ سدرا پر جبریل کو حضور نے اصلی شکل میں دیکھا ہے، بالکل حق ہے، مگر حبیب کا سفر ختم نہیں ہوا۔ امام بخاری حضرت انس کے حوالے سے رضی اللہ عنہ روایت لاتے ہیں، حتی جاء سدرۃ المنتہا ودنا الجبار رب العزت فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى واوحى الله فيما اوحى 50 صلاة۔ فرماتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی بلند ہوئے، رب نے اپنا قرب عطا کیا اور قرب عطا کیا، 2 کبانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب کر لیا، اور حبیب پاک پر وحی کی 50 نمازیں مقرر کی۔ یہ وحی اللہ نے کی ہے، جبریل نے نہیں کی ہے۔ تو سدرۃ المنتہا سے مابرا حبیب نے رب کا جلوہ دیکھا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث لائی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ، اگر میں حضور کا جلوہ دیکھتا، سرکار کی صحبت میں رہتا تو ایک سوال کر لیتا تھا۔ تو یہ پوچھنے لگے کون سا سوال کرتے تھے؟ ان ای شیء کنت تسألہ، کیا پوچھتے تھے آپ؟ تو کہنے لگے میں یہ پوچھتا تھا حضور سے، حل رأیت ربک، کیا حضور آپ اپنے رب کو دیکھے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں یہ سوال میں نے آقا سے کیا تھا، آقا سے میں نے پوچھا حضور کیا آپ نے رب کا جلوہ دیکھا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا رأیت نورا، ہاں میں نے نور حق کو دیکھا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں میں نے نور کو دیکھا ہے، حبیب پاک فرما رہے ہیں میں رب کو دیکھا ہے، رأیت ربی، تو ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے، حبیب نے رب کا جلوہ دیکھا ہے، اور اسی لیے رب نے فرمایا میرے محبوب جو آپ کو دیکھتا ہے وہ میرے جلووں کو آپ کے ذریعے سے پاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ معراج پاک کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، اور معراج کا جو تحفہ حبیب لائے ہیں نماز، اس کو 5 وقتہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برزخی احوال جو آقا نے دیکھے ہیں، جن بدکاریوں کے باعث عذاب ہوتا ہے، اللہ ان بدیوں سے گناہوں سے، ان بدیوں اور گناہوں سے بچا لے۔ جو نیک اعمال کے ثمرات آقا نے بتائے ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔